جب 24ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، جعفر نے خلیفہ کو بتایا۔ جب شمس الدین کو اپنے برادر زادے کی کوئی خبر نہ ملی تو اس نے کاغذ پر اپنے مکان کا نقشہ کھینچا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے، اور اس نے بدر الدین کے سارے کپڑے منگوا کر اس کاغذ کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر کے قفل لگا دیا، اور وصیت کی کہ اس کو اس کے برادر زادے کے علاوہ کوئی نہ کھولے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کی بیٹی کے ہاں ایک حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام عجیب رکھا۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو اس نے اسے ایک مکتب میں بھیجا تاکہ وہ پڑھے اور اس کی اچھی تربیت ہو۔ وہ 4 سال تک مکتب میں پڑھتا رہا اور مکتب کے لڑکوں سے لڑتا جھگڑتا اور سخت کلامی کرتا اور ان سے کہتا کہ تم میں سے کون میرے برابر ہے، میں مصر کے وزیر کا بیٹا ہوں۔ لڑکوں نے اس کی شکایت مکتب کے ناظم سے کی۔ ناظم نے کہا، جب وہ کل آئے تو تم کہنا کہ خدا کی قسم یہ کھیل ہمارے ساتھ وہی کھیلے گا جو اپنے ماں باپ کا نام بتائے گا، اور جو نہ جانتا ہو وہ حرامی ہے اور ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ دوسرے دن جب سب لڑکے مکتب میں آئے، لڑکے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم ایک خاص کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، مگر اس میں وہی لڑکے شامل ہو سکتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا نام بتا سکیں۔ سب نے اپنے ماں باپ کا نام بتایا۔ جب عجیب کی باری آئی تو اس نے کہا، میرا نام عجیب اور میری ماں کا ست الحسن اور باپ کا شمس الدین جو مصر کا وزیر ہے۔ لڑکوں نے کہا کہ وزیر تیرا باپ نہیں ہے۔ عجیب نے جواب دیا کہ واقعی وزیر شمس الدین میرا باپ ہے۔ اس پر سارے لڑکے اس کا مذاق اڑانے لگے کہ تیرے باپ کا پتہ نہیں، اور اس سے کہا، یہاں سے چلا جا، کیونکہ جو اپنے باپ کا نام نہ جانتا ہو وہ ہمارے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ اس پر وہ بہت شکستہ دل ہوا اور رونے لگا۔ ناظم نے اس سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وزیر تیرا نانا اور تیری ماں کا باپ ہے، لیکن تیرا باپ نہیں۔ جب تک تجھے اپنے باپ کا علم نہ ہو اس وقت تک مکتب کے لڑکوں سے برابری کا دعویٰ مت کرو، ورنہ وہ تجھے حرامی سمجھیں گے۔ جب اس نے ناظم اور لڑکوں کی باتیں سنی تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور رو رو کر اس سے شکایت کرنے لگا اور پوچھا، اے میری ماں، میرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیرا باپ مصر کا وزیر ہے۔ عجیب نے کہا کہ جھوٹ مت بول، کیونکہ وزیر تیرا باپ ہے نہ کہ میرا، بتا میرا باپ کون ہے؟ جب اس کی ماں نے اس کی باتیں سنی تو وہ اپنے چچا زاد کو یاد کر کے رونے لگی، اور اس کی شادی اور باقی سارے ماجرے اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے، اور جب عجیب نے اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو وہ بھی رونے لگا۔ اتنے میں وزیر آیا، اور جب اس کو ساری باتیں معلوم ہوئیں تو وہ بھی اپنے بھائی اور اپنے ماجرے کو یاد کر کے رونے لگا۔ اب وزیر بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا اور اس سے اجازت مانگی کہ وہ بصرے جا کر اپنے بھتیجے کو تلاش کرے، اور اس نے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ وہ اسے شاہی فرمان لکھ دے کہ جہاں کہیں وہ اپنے بھتیجے کو پائے وہاں سے لے آئے۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے سامنے رونے لگا، اور بادشاہ کو اس پر ترس آیا اور اس نے اسے اجازت دے دی۔ وزیر اس پر بہت خوش ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے فوراً سفر کی تیاری کی اور اپنی لڑکی اور اس کے بیٹے عجیب کو لے کر چل دیا۔ 3 دن سفر کرنے کے بعد وہ دمشق پہنچا اور ایک وسیع میدان میں اترا اور وہاں خیمے ڈال دیے اور غلاموں سے کہا کہ ہم یہاں 2 دن آرام کریں گے۔ عجیب نے اپنے نانا سے شہر کی سیر کی اجازت لی اور اپنے خادم کے ساتھ سیر کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوا۔
خادم عجیب کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسا ڈنڈا تھا کہ اگر اونٹ پر پڑ جائے تو پھر وہ چل نہ سکے۔ جب لوگوں نے عجیب کا حسن و جمال اور اس کی آن بان دیکھی تو ایک بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور اس کے حسن کا نظارہ کرنے لگے۔ اب یہ قسمت کی بات تھی کہ غلام اس کے باپ بدر الدین حسن کی دکان پر ٹھہر گیا۔ 12 سال کی مدت میں بدر الدین حسن کی داڑھی بڑھ گئی تھی، باورچی کا انتقال ہو چکا تھا اور اب بدر الدین حسن اس کے مال اور دکان کا مالک تھا۔ جب اس کا بیٹا اور خادم اس کے قریب آ کر ٹھہرے اور اس کی نظر اپنے بیٹے عجیب پر پڑی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور خون کی کشش خون کی طرف ہونے لگی۔ اس روز اس نے میٹھے انار دانے پکائے تھے اور چونکہ قدرتی محبت اس کے دل میں موجزن تھی، اس نے عجیب کو آواز دی اور کہا کہ اے میرے آقا اندر آ اور کھانا کھا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ جب عجیب نے اس کی آواز سنی تو وہ خادم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ میرا دل اس باورچی کی طرف کھنچ رہا ہے، چل اس کے پاس چلتے ہیں اور اس کی دعوت کھاتے ہیں، ممکن ہے کہ ہمارے اس سلوک کی وجہ سے خدا بھی ہمیں ہمارے باپ سے ملا دے۔ جب خادم نے عجیب کی باتیں سنی تو کہنے لگا وزیر زادہ ہو کر تو باورچی کی دکان پر کھانا کھائے گا؟ اے میرے آقا ایسی باتیں مت کر۔ بدر الدین نے نوکر کی طرف متوجہ ہو کر کہا تو کیوں میرے دل پر مرہم نہیں رکھتا اور میری دکان میں داخل نہیں ہوتا؟ اور پھر اس نے اس کی تعریف میں چند اشعار کہے۔ خادم اس کی تعریف سے خوش ہو گیا اور عجیب کو لے کر دکان کے اندر گیا۔ بدر الدین حسن نے ایک گہرا پیالہ بھر کر انار دانے نکالے جس میں بادام اور شکر پڑی ہوئی تھی اور وہ دونوں کھانے بیٹھ گئے۔ لیکن عجیب نے اس سے کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا تاکہ خدا ہمیں اس شخص سے ملا دے جس سے ملنے کی ہمیں آرزو ہے۔ بدر الدین حسن نے کہا کہ بیٹا خدا تمہیں اس شخص سے ملائے جس کی تمہیں آرزو ہے۔ اب تینوں کھانے بیٹھ گئے اور پیٹ بھر کر کھایا۔ کھانے کے بعد جب وہ دونوں بدر الدین حسن کی دکان سے باہر آئے اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا اس کی روح اس کے بدن سے نکل کر ان کے ساتھ جا رہی ہو۔ وہ صبر نہ کر سکا اور دکان بند کر کے ان کے پیچھے ہو لیا اور تیز تیز چل کر شہر کے بڑے دروازے کے قریب ان کے ساتھ چلنے لگا۔ خادم نے اس سے پوچھا کہ خیر تو ہے؟ بدر الدین حسن نے جواب دیا جب تم لوگ میرے پاس سے جانے لگے تو مجھے یاد آیا کہ شہر کے باہر مجھے ایک کام ہے، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں اور کام پورا کر کے لوٹ جاؤں۔ اس پر خادم کو غصہ آ گیا اور وہ عجیب سے کہنے لگا کہ میں اسی بات سے تو ڈرتا تھا۔ لیکن عجیب نے خادم سے کہا کہ یہ عام راستہ ہے، اگر وہ اس پر چل رہا ہے تو چلنے دے، لیکن جب ہم اپنے خیموں میں جائیں گے اگر اس وقت بھی ہمارے پیچھے آیا تو اسے نکال باہر کریں گے۔ جب وہ خیموں کے نزدیک پہنچے تو ان دونوں نے الٹ کر دیکھا کہ وہ ابھی بھی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس پر عجیب ڈرا کہ کہیں خادم اس کے نانا کو خبر نہ کر دے کہ وہ باورچی کی دکان میں گیا تھا۔ اب اس نے دوبارہ پھر کر دیکھا اور اسے یہ نظر آیا کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہے۔ عجیب کو یہ محسوس ہوا کہ وہ کوئی دھوکے باز ہے اور اس نے ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا جو اس کے سر پر جا لگا۔ بدر الدین بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اس کے چہرے پر خون بہنے لگا اور عجیب اور خادم خیمے میں چلے گئے۔ جب بدر الدین حسن کو ہوش آیا تو اس نے اپنا خون صاف کیا اور اپنی پگڑی میں سے تھوڑا سا ٹکڑا پھاڑ کر اپنے سر پر پٹی باندھی اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ اب وہ اٹھ کر اپنی دکان پر گیا اور کام میں مشغول ہو گیا۔ ادھر شمس الدین 2 دن بعد دمشق سے روانہ ہو گیا اور مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے اپنے برادر زادے کے متعلق تفتیش کرتا جاتا یہاں تک کہ وہ بصرے میں داخل ہوا۔ اب وہ وہاں کے سلطان کے پاس گیا اور اس سے ملا۔ سلطان نے اس کے آنے کا سبب پوچھا۔ وزیر نے اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔
सुल्तान ने कहा, खुदा तुम्हारे भाई पर रहम करे, वो 15 साल तक मेरा वजीर रहा। जब वो फौत हुआ तो उसका बेटा भी 1 महीने के बाद गायब हो गया और अब तक उसकी कोई खबर नहीं, मगर उसकी माँ यहाँ है क्योंकि वो मेरे बड़े वजीर की बेटी है। जब शमसुद्दीन ने सुल्तान से सुना कि उसकी भावज सही सलामत है तो वो खुश हो गया और सुल्तान से इजाज़त लेकर वो अपने भाई नूरुद्दीन के मकान में उससे मिलने गया। जब वो उसके घर पहुंचा तो अकीदत के मारे उसके आंसू बहने लगे। वो घर में इधर उधर घूम रहा था कि उसकी नजर एक तख्ती पर पड़ी जिस पर उसके भाई नूरुद्दीन का नाम सोने के पानी से लिखा हुआ था और उसने उसे बोसा दिया। अब वो चलते चलते अपनी भावज के कमरे तक पहुंचा। जब वजीर उसकी क़यामगाह के करीब पहुंचा तो उसने उसके रोने की आवाज़ सुनी। शमसुद्दीन अंदर आया और उसे सलाम किया और कहने लगा कि मैं तेरा जेठ हूँ। फिर उसने सारा किस्सा बयान किया और कहा कि तेरा एक पोता है जिसको मैं अपने साथ लाया हूँ। जब उसने अपने बेटे का हाल सुना और ये कि उसका जेठ उसके सामने खड़ा है तो वो उसकी ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई। अब वजीर ने अजीब को बुलवाया और जब वो आया तो वो उसे गले लगाकर रोने लगी। इस पर शमसुद्दीन ने कहा कि ये रोने का वक्त नहीं है, बल्कि तू सफर की तैयारी कर और हमारे साथ मिस्र चल। मुमकिन है कि खुदा तुझे तेरे बेटे और मेरे भतीजे से मिला दे। उसने कहा कि बसर चश्म और फौरन तैयार हो गई। उसके बाद शमसुद्दीन बसरे के सुल्तान के पास गया और उससे रुखसत चाही। सुल्तान ने मिस्र के सुल्तान के लिए तोहफे तहफ़ उसके साथ कर दिए और वो फौरन चल दिया और चलते चलते दमिश्क पहुंचा और शहर के करीब खैमे डाल दिए। उसने अपने साथियों से कहा कि हम यहाँ 1 हफ्ता क़याम करेंगे। अब अजीब ने खादम से कहा कि चल जरा बाजार चलें और दमिश्क में घूमें और देखें कि उस बावर्ची का क्या हाल है जिसका हमने खाना खाया और सर फोड़ा था। उसने हमारे साथ नेकी की थी और हमने उसके साथ बुराई। खादम ने कहा कि बसर चश्म। अजीब और उसका खादम शहर की तरफ चल दिए और बावर्ची की दुकान पर पहुंचे और देखा कि वो दुकान में खड़ा हुआ है। ये इत्तेफाक था कि उसने फिर अनारदाने पकाए थे। जब दोनों उसके करीब पहुंचे और अजीब की नजर उस पर पड़ी तो उसके दिल को उसकी तरफ कशिश हुई और उसने उसकी पेशानी पर पत्थर की चोट का निशान देखा और उसे सलाम किया। जब बदरुद्दीन ने उसे देखा तो उसका दिल धड़कने लगा और चाहता था कि ज़बान से कुछ कहे लेकिन न कह सका। फिर वो अपने बेटे की तरफ खुशामद और आजिज़ी से देखने लगा और उनसे कहा कि आओ और खाना खाओ। खुदा की कसम, जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो मेरा दिल धड़कने लगा और मैं महज बदहवासी की हालत में तेरे पीछे गया था। अजीब ने कहा, हमने तेरी दावत खाई मगर इसके बाद तू हमारे साथ हो लिया। भला ये कहाँ की अच्छाई है। अब हम महज इस शर्त पर खाना खाएंगे कि तू कसम खाए कि हमारे पीछे ना आएगा, वरना हम इसके बाद कभी तेरे पास ना आएंगे। बदरुद्दीन ने कहा कि मुझे मंजूर है। अब उसने एक प्याला भरकर अनारदाने उनके सामने पेश किए। अजीब ने कहा कि तू भी हमारे साथ खा। बदरुद्दीन खुश हो गया और उनके साथ खाने बैठ गया, मगर उसकी आंखें अजीब की तरफ लगी हुई थीं और वो दिलो जान से उस पर फिदा हो रहा था। अजीब ने कहा कि मैंने तुझसे कहा ना था कि तू बड़ा भारी आशिक है, इसलिए तू जितना मेरे चेहरे की तरफ देख सकता है देख ले। अब बदरुद्दीन हंसन उठा और एक सुराही शरबत भरी ले आया जिसमें गुलाब और मुश्क मिला हुआ था और कहने लगा कि मेरे साथ पूरा पूरा एहसान करो। उन्होंने शरबत लेकर पिया और दोनों ने इतना खाया पिया कि आदत के खिलाफ उनके पेट भर गए और वो सैर हो गए। जब वो अपने खैमों में पहुंचे और अजीब अपनी दादी के पास गया, दादी ने उसे बोसा दिया और फिर उसने उससे पूछा कि बेटा तू कहाँ था। उसने जवाब दिया कि शहर में। इत्तेफाक से उस दिन
اس کی دادی نے بھی انار دانے بنائے تھے۔ اب وہ اٹھی اور اس نے ایک پیالہ انار دانوں کا اس کے سامنے لا کر رکھا اور خادم سے کہا کہ اپنے آقا کے ساتھ بیٹھ جا۔ خادم نے اپنے دل میں کہا کہ میرا جی کھانے کو بالکل نہیں چاہتا، مگر وہ بیٹھ گیا۔ عجیب نے جب کھانے کے لیے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے انار دانوں میں ڈبو کر کھایا، مگر وہ اسے پھیکا سا معلوم ہوا کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ اوفو، یہ کیسا خراب کھانا ہے۔ اس کی دادی نے کہا کہ تو میرے کھانے میں عیب نکالتا ہے، میں نے خود اسے پکایا ہے، اور سوائے تیرے باپ بدر الدین حسن کے یہ کھانا میری طرح کوئی نہیں پکا سکتا۔ عجیب نے کہا کہ اے میری آقا، یہ تیرا کھانا خراب ہے۔ ہم نے ابھی شہر میں ایک باورچی کو دیکھا ہے جس نے انار دانے اتنے عمدہ پکائے تھے کہ اس کی خوشبو سے ہی جی خوش ہو جاتا ہے، اور ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ کھاتے چلے جائیں۔ تیرے کھانے اور اس کے کھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب اس کی دادی نے اس کی یہ باتیں سنی تو اسے غصہ آ گیا، اور اس نے خادم کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگی کہ لعنت ہو تجھ پر کہ تو اسے لے کر باورچیوں کی دکانوں میں جاتا ہے۔ خادم ڈرا اور کہنے لگا، جی نہیں، ہم دکان میں نہیں گئے تھے، محض اس کے پاس سے گزرے تھے۔ عجیب نے کہا، ہم گئے تھے اور کھانا کھایا تھا، اور وہ کھانا تیرے کھانے سے اچھا تھا۔ یہ سن کر اس کی دادی نے اس ماجرے کی خبر اپنے جیٹھ کو کی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی۔